السلام علیکم، میں ہوں سندس خان، ضمیر حیدر اور احتشام الحق کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر گرم ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے حنیف عباسی کی سزا معطل کر دی گئی ہے، رہائی کا حکم دے دیا گیا ہے۔ عمر قید جو ہے ان کو ہوئی بھی تھی، اور کچھ جو ہے کامن فیکٹرز ہیں ضمیر صاحب اور احتشام صاحب جس پہ میں نظر ڈالوں گی کہ انہوں نے بھی جو ہے اپنی اپیل میں یہ کہا کہ یہ کیس جو ہے سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا تھا، حالانکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ کوئی کوٹا جو ہے انہوں نے ایکسٹریملی اس کو ایکسیڈ کیا تھا، 500 کلو ایویڈنس جو تھی وہ پتہ نہیں چلا کہ یہ جو را مٹیریل آیا ہے جو کہ نارکوٹکس میں یوز کیا جاتا ہے یہ کہاں پر یوز ہوا ہے، اس کا انہوں نے کوئی جو ہے جب پوچھا گیا عدالت میں تو ابھی تک بیان نہیں دیا، لیکن پھر یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا، اور کورٹ نے آج اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اینٹی نارکوٹکس عدالت نے اس کیس میں بہت سے قانونی پہلوؤں کو نظر انداز کیا تھا، لہٰذا حنیف عباسی ضمانت کے حقدار ہیں اور ان کی ضمانت منظور کی جاتی ہے۔ اب یہ بھی جو ہے بیل پہ باہر آ گئے ہیں، لیکن عمر قید میں جب یہ آپ کو ضمانت دی جاتی ہے تو آگے کیس کا کیا ہوگا اس پہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ملک بھر میں ڈاکٹرز اور میڈیکل کالجز کی رجسٹریشن کرانے والا ادارہ PMDC میں کرپٹ آفیسرز کے خلاف انکوائری جو ہے وہ FIA میں چلی گئی ہے، اور FIA کے اوپر بہت پریشر ہے کہ اس کو جو ہے کیس کو رفع دفع کرنا ہے۔ اس کی ایکسکلوسیو انفارمیشن جو ہے وہ ضمیر صاحب ہمیں دیں گے۔ سر، سزا معطل کر دی گئی ہے، کچھ آپ کو سملیرٹیز نظر آتی ہیں کہ یہ جو بیل مانگی گئی ہے سیاسی بنیادوں پہ بنایا گیا تھا، کچھ پروو نہیں کیا گیا ان چیزوں میں، پہلے جو کیسز نواز شریف کے خلاف تھے اور اب اس میں؟ دیکھیں، جو اس میں ایک چیز ہم بنیادی طور پہ ہم جو دیکھیں گے سندس اور ضمیر، وہ تو یہ ہے کہ ایک جو سلسلہ ریلیف کا ملنا شروع ہوا تھا نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے بعد، مریم نواز کے بعد، اور پھر الٹیمیٹلی جا کے ہم دیکھنا کہ مریم صاحبہ کے تھوڑا ویک لگتا تھا، اس لیے انہیں شاید، اور پھر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی ہمارے ہاں بیٹیوں بہنوں کے بارے میں ہر طرف سے کوئی نہ کوئی سرپرستی مل جاتی ہے، ان کے لیے ریلیف کا بندوبست کر دیا جاتا ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب کا معاملہ آپ نے دیکھا کہ جب ٹاپ پہ پہنچا، انتہا پہ پہنچا کہ جی اب فیصلہ ہونے جا رہا ہے، تو ایک دم سے معاملہ چینج ہو گیا۔ خواجہ عارف صاحب نے پلی لیا کہ جی میرا تو کلائنٹ بہت بیمار ہے، انہوں نے واپس لے لی درخواستیں کہ قانونی بنیادوں پہ نہیں لڑیں گے، طبی بنیاد پہ کیس لڑیں گے، وہاں سے ان کو 12 ریلیف مل گیا۔ شہباز شریف صاحب کو بھی مل گیا ریلیف، آپ نے دیکھا وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو پوتی اور پوتے سے نوازا ہے، وہاں گئے ہوئے ہیں۔ حمزہ صاحب کو کہا جاتا ہے کہ جی 20 سال کے بعد بیٹی پیدا ہوئی ان کے یہاں، حمزہ شہباز کو بھی ریلیف مل گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ ریلیف جو ہے نا یہ رولنگ فیملی، فارمر رولنگ فیملی سے نکل کے پولیٹیکل پارٹیز کے جو باقی لوگ ہیں ان تک پہنچ گیا۔ ضمیر کیچ اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیس بھی تھرو آؤٹ انہوں نے جو لڑا تھا، کنٹیسٹ کیا تھا حنیف عباسی صاحب نے کہ جی پولیٹیکل بنیادوں پر، ایک جو عام طور پہ کہا جاتا ہے، دوسرا انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ جی یہ جو 500 کلو گرام کا جو ٹھیکہ جو مجھے کانٹیکٹ ملا ہے اس کا، یہ کوئی اتنا غلط نہیں ملا، جبکہ بعد میں ثابت ہو گیا کہ جو ان کی کمپنی ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ اس میں یہ استعمال ہو سکے، اور اسی بنیاد پہ یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے وہ بھی اس میں پھنسے تھے، اگرچہ پوچھا بھی کہ کہاں ہے، باقی کدھر گیا، مخدوم شہاب الدین جو ہے وہ بھائی، وہ بات یہ ہے کہ یہ ڈرگس ہیں اور یہ بہت مہنگی ہیں اور بکتی ہیں، کروڑوں اربوں روپیہ لوگ کماتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے بھی عین وقت پہ جا کے ضمیر اپنا پلی چینج کیا، اور انہوں نے آ کے طبی بنیادوں پہ درخواست کی کہ جی میں بیمار ہوں، واقعی ان کو ہارٹ کا ایشو ہوا، ان کو ایکسٹینڈ بھی پڑا، پھر ان کا اور ایشوز بھی اس دوران آئے۔ بہرحال 9 ماہ انہوں نے یہ وقت گزارا جیل میں، تو یہ بڑا ٹف ٹائم تھا۔ اب کہنے والے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیل اور ڈھیل کا پارٹ جو ہے نا وہ شاید PMLN کے اور لوگ جو ہے نا انہیں بھی ملے گا کسی نہ کسی بہانے سے، لیکن ساتھ ہی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ ایسا کیا ہے کہ ٹرائل کورٹ سے، جو عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے 80-90% کیسز میں ضمیر، آپ بھی وکالت پڑھا ہے آپ نے، کرتے بھی ہیں، پریکٹس بھی کرتی ہیں، پڑھاتی بھی ہیں، عام طور پہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ جب ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی فائنلی سپریم کورٹ تک اسی کا فیصلہ اپ ہولڈ کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے، دیٹس رائٹ، پچھلے کچھ عرصے سے ضمیر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ جو نا یوں اٹھا کے منہ پہ مارا جاتا ہے جیسے اس میں کوئی جان ہی نہیں تھی، اس میں کوئی سرے سے کوئی بات نہیں کہی گئی تھی، یہی یہاں پہ بھی اپلائی ہوا۔ پھر لاہور ہائی کورٹ سے اب ریلیف مل رہا ہے، اوپنلی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی دھڑ دھڑ مل رہا ہے۔ حمزہ شہباز کو آپ نے دیکھا سیٹرڈے والے دن، چھٹی والے دن ان کو ضمانت ان کی دی گئی، اور نیب کا لاء کہتا ہے 2 ممبر بینچ جو ہے نا اس کو سنے گا، سنگل ممبر بینچ نے سنا، پھر منڈے کو فوراً ان کو ریلیف ملا۔ تو اب ڈیل اور ڈھیل کی باتیں تو میں نہیں کر رہا، آپ نہیں کر رہے، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب جس طرح خاموش ہیں، حمزہ بھی جس طریقے سے آپ نے بھی یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیونکہ جب ایک کورٹ ایک فیصلہ دیتا ہے اس کے اندر جو ججز ہیں، جو لائرز ہیں، جو وہاں پہ پریزنٹ کیے جا رہے ہیں شواہد،
ہر کوئی جو اس میں ملوث ہوتا ہے ان سب کی قابلیت دیکھی جا رہی ہوتی ہے. اینڈ میں جو فیصلہ آتا ہے وہ فل اینڈ فائنل جو ہے وہ ہوتا ہے, اور ریئرلی اس طرح سسٹمز میں ہوتا ہے کہ آگے جا کے اوور ٹرن ہو جائے یا اپیل ہو, کوئی ایک چیز یا کوئی نئی ایویڈنس سامنے آ جائے تو اس کو جو ہے اوور ٹرن کیا جائے. یوزلی اپیل بھی جو ہے آپ ادھر ہی کرتے ہیں کہ اس کو ریویو کر لیا جائے. اس سے ایک فرق تو ہے, ہم عدالتوں کے فیصلے کو ایکسیپٹ کیا, ہم لوگ اس کی الٹیمیٹ رسپیکٹ بھی کرتے ہیں, الٹیمیٹ اتھارٹی عدالتوں کی ہوتی ہے, لیکن پریسیڈنٹ جو ہے وہ سیٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر ہر چیز ہی اوور ٹرن کی جا رہی ہے. اگر مجھے اجازت دیں, ایک جملہ اجازت دیں ضمیر, وہ یہ ہے کہ اس فیصلے کو انہوں نے خالی ایک تو یہ نہیں کیا کہ فیصلے کو انہوں نے روکنے کے بعد یا لوور کورٹ کے فیصلے کو روکنے کے بعد انہوں نے اپنا فیصلہ دیا کہ ایک رائٹ اپیل کا ملزم کو وہ اس پہ انہوں نے نہ صرف یہ کیا کہ ریلیف دیا, بلکہ اس فیصلے کو انہوں نے واپس ٹرائل کورٹ کے پاس بھیج دیا. وہ بظاہر تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا کیا آپ نے. نہیں, بیسکلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ بہت سے اس طرح کے قانونی پہلو ہیں جن کو نظر انداز کیا گیا تھا. مطلب وہاں ٹرائل کورٹ دوبارہ سنے اس کو. جی آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس ریلیف کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ مطلب کورٹ کی طرف سے جو ہے ریلیف آیا ہے یا یہ پھر اس میں کوئی ڈیل والا معاملہ ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اگر اس طرح کی لیکیوناز جو اور فلاز جو ہیں لاہور ہائی کورٹ نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں تو پھر وہی دوبارہ سوالات آتے ہیں, کارکردگی کیا ہے جناب, جو پروسیکیوٹرز تھے ان کی کیا کارکردگی ہے کہ اگر وہ وہاں پہ اچھا وہاں سے انہوں نے جو ہے انسداد منشیات کی عدالت سے انہوں نے فیصلہ لے لیا اپنے حق میں. 2012 میں یہ کیس رجسٹر ہوا تھا, اس کے بعد معاملہ چلتے رہے بڑی دیر تک کہ جی ایفیڈرین, اور پھر باقاعدہ ان کی جو فیکٹریز تھیں فارماسیوٹیکل فیکٹریز, وہاں پہ جا کے دیکھا گیا کہ کتنی ایفیڈرین کا کوٹا ان کو ملنا چاہیے تھا, کتنا ملا, کتنا استعمال ہوتا ہے, اور وہاں پہ جا کے یہ اسیس کیا گیا کہ کوٹا جو ہے وہ زیادہ لیا گیا تھا اور اس کی یوزز جو ہے وہ وہاں پہ نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں اور بیچا گیا. اور یہ وہ ایفیڈرین جو ہے جو کہ نارکوٹکس میں استعمال ہوتی ہے, جس کی وجہ سے زیادہ, ورنہ اینٹی نارکوٹکس کا تو کوئی تک نہیں بنتا تھا نا کہ وہ اس میں جاتی. اب بات یہ ہے, جملہ آپ کی بات کٹ رہی ہے, یہ بھی میں بیچ میں بتا دوں آپ کو کہ جہاں انہوں نے کہا تھا نا کہ جی میں نے دوائیاں بنا کے فلاں لوگوں کو بیچی ہیں, انہوں نے آ کے عدالت میں کہہ دیا تھا کہ جی ہمیں نہیں بیچی انہوں نے. جی جی بالکل ہے شام صاحب, وہی بات ہو رہی ہے نا کہ بیسکلی جو جتنا یوز ہونا تھا اتنا یوز بھی نہیں ہوا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایکسیس میں کوٹا جو ہے وہ غائب ہو گیا, پتہ نہیں کہاں گیا, جس کی بیسکلی تلاش ہے. اور اس میں بہت سارے لوگ, اگر یاد مجھے وہ مخدوم شاہ میں کیا نام تھا, شہاب الدین, ان کو بھی مطلب ہی سندرس ان کو وزیر اعظم بننے کا مطلب اندیا دے دیا گیا تھا, اور وہ بننے جا رہے تھے جب یوسف رضا گیلانی صاحب فارغ ہوئے اور انہوں نے مطلب استعفیٰ دے دیا, اور سپریم کورٹ کے کہنے پر وہ میمو گیٹ کے کیس میں وہاں پہ مخدوم شہاب الدین صاحب کو پتہ لگ گیا تھا کہ جی وہ وزیر اعظم بن رہے ہیں, اور یہ اے این ایف والوں نے آ کے وہاں سے پارلیمنٹ کے باہر سے ان کو اریسٹ کر لیا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت یہ اپوزیشن میں تھے یا جو بھی تھے, لیکن ایک سٹنگ گورنمنٹ کے نامینیٹڈ یا کنسیڈرڈ پرسن پرائم منسٹر کے لیے ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا تھا. اس کے بعد معاملہ کیونکہ وہ منسٹر فار ہیلتھ ہے, ٹھیک ہے, فیڈرل منسٹر. اب معاملات جو ہیں جس طرح ہم چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, جس طرح ہم نے دیکھا کہ پروسیکیوشن نیب کی میں کمزوریاں نظر آئیں, ہم نے کہاں سے دیکھنا شروع کیا, ہم نے کہاں سے, نہیں سن تو لینا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے, مطلب وزا وی پی ایم ایل این کو اگر آپ بریکٹ میں رکھیں, مطلب ناٹ ادر دین پی ایم ایل این کو آپ بریکٹ میں رکھیں گے, سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ ایون فیلڈ کے ریفرنس میں آپ آتے ہیں, جسٹس آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کی کورٹ میں, اور وہاں پہ آپ جو پروسیکیوٹر ہے وہ کہتا ہے کہ جی ان اپارٹمنٹس کی جو پرائسز ہیں وہ آپ گوگل کر لیں, حالانکہ سب کچھ ان کے پاس موجود تھا. اتنا بھی نہیں کہہ سکے کہ جی آپ ہم سے نہیں پوچھ سکتے, یہ آپ اونرز ان کے اوپر پوچھیں جن کے اوپر یہ الزامات ہیں, یہ بھی نہیں کہا, اور سمپل فریولس قسم کا جواب دیتے ہیں کہ جی یہ آپ گوگل کر لیں. اچھا, معاملات پھر اسی طرح چلتے رہتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ شریف خاندان کو ابھی تک ریلیف مل رہا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے بھی اوپر تلے ریلیف دینے شروع کیے, پہلے ان کو بیل بیفور اریسٹ کی وہ جو ہے وہ ان کو بیلز ملتی رہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد ابھی جب دوبارہ اریسٹ کرنے گئے پھر دوبارہ ہوگی, پہلے 48 گھنٹے کی, پھر جناب 10 دن کی اور دے دی گئی. یہ سارے معاملات آپ سامنے رکھیں, اور آج پھر یہ بھی پی ایم ایل این کے ایکٹیوسٹ, ویسے تو حنیف عباسی صاحب نے اپنا کیریئر جو سٹارٹ کیا تھا وہ جو تھا وہ ایک عمر سیلیا موومنٹ تھی. شام صاحب اگر آپ کو یاد ہو, سیلز ٹیکس کے خلاف جو وہ تھی, وہاں پہ انہوں نے یہ کیا, اور یہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ یہ ایک یاما موٹر سائیکل پہ گھوما کرتے تھے. یہ چند سال پرانی بات ہے شام صاحب, کتنے, یہ 95-96 کی بات ہے, بے نظیر کے سیکنڈ گورنمنٹ میں.
ٹھیک ہے. وہاں سے اب نہیں میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ وہاں سے یہ جماعت اسلامی کے بڑے بہت زیادہ کیونکہ بولتے مقرر بہت اچھے تھے, ایکٹیوسٹ بن گئے. جماعت اسلامی کے ٹکٹ پہ جناب یہ 2002 میں الیکشن لڑ کے ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے آ گئے. اس کے بعد جناب انہوں نے جب 2007 میں نواز شریف صاحب واپس آئے تو اس کے انہوں نے پی ایم ایل این جوائن کر لی. پی ایم ایل این جوائن کر کے تو جناب یہ پھر دوبارہ الیکٹ ہوئے اور اس کے بعد جو معاملات آپ نے دیکھا وہ چلتے رہے. اب بات یہ ہے کہ حنیف عباسی بھی ایک پی ایم ایل این کے, میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو کوئی فیور ملا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہماری پروسیکیوشن اے این ایف کی پروسیکیوشن نے کیوں لیکیوناز چھوڑے تھے, کون سے فلاز تھے, کون سے خلا تھے جس کی بیس پر. اچھا پھر کہتے ہیں کہ جی یہ سیاسی مقدمہ تھا. 2012 میں اگر یہ سیاسی مقدمہ تھا, آپ کا کیا کاروبار نہیں تھا ان کا, حنیف عباسی کا میڈیسنز کا؟ کیا یہ ایفیڈرین کا کوٹا نہیں لیتے تھے؟ سیاسی مقدمہ کیسے بنا جب تک اے این ایف اس وقت ایک انڈیپینڈنٹ باڈی کے طور پہ انویسٹیگیٹ کر رہی تھی. اینڈ آئی نو پرسنلی اے این ایف میں اس وقت ایک آفیسر تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ دیر از مور ٹو اٹ, اور یہ اربوں روپے کی ایفیڈرین جو ہے مارکیٹ میں بکتی ہے, ورنہ اینٹی نارکوٹکس فورس جو اے این ایف ہے وہ کیوں انوالو ہوتی ہے. بالکل یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کیا کہیں, اداروں کی ناکامی کہیں, کیونکہ کورٹ تو جو بھی فیصلے دیتے ہیں فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر بیس چیلنج ہی نہیں کر سکتے. بالکل ریلیف ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ریلیف ان کو مل رہا ہے, ان کے لیے جو فیصلے ہیں وہ ریلیف بن رہے ہیں, لیکن جہاں پر بھی لوپ ہولز چھوڑے جائیں گے اداروں سے وہاں پر جو ہے پھر اس طرح کے فیصلے ضرور آئیں گے. کیا کیا جا سکتا ہے؟ اگین یہ گورننس پہ بات چلی جاتی ہے, اداروں کو کس طرح اسٹرانگ بنایا جائے, ان چیزوں کو کس طرح کرب کیا جائے. دیکھیں دو چیزیں اس میں بڑی واضح طور پہ, اگر یہ کہا جائے کہ یہ کوئی جوڈیشل سسٹم ہمارا ڈیفیکٹو ہے تو ظاہر اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. پھر عام طور پہ لوگ بات بھی کرتے ہیں یہ کہ دو جملے بولے جاتے ہیں, انویسٹیگیشن ویک ہوتی ہے, پروسیکیوشن ٹھیک طرح سے نہیں ہوتی, جن لوگوں کو بھرتی کیا جانا چاہیے جو کیس لڑے وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے. لیکن اس کیس میں ضمیر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات ڈے ون سے نہیں ہوئی تھی, یہ ابھی معاملہ شروع ہوا ہے. اور پھر دوسری بات جو میں نے ابھی بات کہی تھی, ایک بہت بڑا آرگومنٹ جو ان کے خلاف آیا تھا نا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اتنی ایفیڈرین لی ہے تو آپ نے بتایا اتنی دوائیاں بنائی ہیں, انہوں نے کہا جی بنائی ہیں. انہوں نے کہا جی آپ نے کن کو بیچی ہیں, کیمسٹ کون سے لوگ ہیں, فلاں فلاں. ان میں سے بہت سارے لوگوں نے آ کے عدالت میں گواہی دی تھی کہ جی ہمیں نہیں بیچا گیا یہ سامان, جس کی وجہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ بھی وہ جو کوٹا لیا گیا تھا اس کے مطابق دوائی جو ہے کم بنی تھی اور باقی جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہوا تھا, جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی مارکیٹ میں اس کی پرائس بہت زیادہ ہے, ویلیو بہت زیادہ ہے اور وہ وہاں سے پیسہ بنتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ منسٹری آف ہیلتھ سے جا کے اس طرح کے فیصلے کرواتے ہیں. مزیداری کی بات ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ کیس ہوا تھا تو انٹرنیشنل اخبارات میں بھی یہ معاملات اٹھا تھا کہ جی پاکستان میں ڈرگ کی اسمگلنگ جو ہوتی ہے, یہاں سے نارکوٹک جاتی ہیں, اب دیکھیں کہ منسٹری آف ہیلتھ بھی اس میں انوالو ہوتی ہے, کس طریقے سے لوگ کوٹا لیتے ہیں, مس یوز کس طرح کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے اتنا آسان نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ کسی حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی کوئی نہ کوئی تو ہائی کورٹ نے دیکھا ہوگا کہ بھی ٹرائل کورٹ کا سکم ہے کہیں نہ کہیں جگہ کوئی لوپ ہول ہوگا. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ تو اتنا سخت کیس ہونا چاہیے کہ بھی آپ نے ایک بندے کو عمر قید دی ہے, بالکل عمر قید دی ہے, کوئی معمولی بات نہیں. اگر تو وہاں پہ کوئی فلاڈ آپ کی پرفارمنس تھی, وہاں پہ آپ نہیں کچھ کر سکے تو کیا بات تھی, وہاں پہ کیا غلطی ہوئی. یہاں پر ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے, بالکل آپ نے صحیح, بہت سارے جو ہیں سٹیپس ہوتے ہیں جب آپ اسپیشلی را مٹیریل ایسا را مٹیریل منگا رہے ہیں جو کہ نارکوٹکس کے اندر بھی یوز ہو سکتا ہے, تو کتنے سارے اپروولز ہوں گے, کتنی ساری چیزیں ہوں گی, اس سب کو اگر اسکپ کر کے اتنا سارا را مٹیریل یہاں آیا ہے اور اس کے بعد اس کا کوئی جو ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کدھر لگا, تو یہ کیس تو بہت ہی اسٹرکٹلی دیکھا جانا چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ٹو دی شو. احتشام صاحب مجھے بتائیں, وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ شریف خاندان کی منی لانڈرنگ اور کرپشن کے نئے ثبوت ملے ہیں. یہ جب بات کر رہے تھے انہوں نے ساتھ ہی جو ہے مہنگائی کی بھی بات کی ہے, پھر ادویات کی جو قیمتیں بڑھ گئی ہیں اس میں ملوث افراد کے خلاف اس کو بھی جو ہے تحقیقات شروع کرنے کا بھی کہا ہے, سانحہ ساہیوال پہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا بھی کہا ہے, اور ساتھ ہی کرپشن کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے پہلا ایسا کیس ہوگا جو اس حکومت میں بنے گا, یا جو ہے اس حکومت کا بنایا ہوا پہلا کیس شریف خاندان کے خلاف ہوگا, اور اداروں کو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر جو ہے. مجھے بتائیں ایک بات جو یہاں پر ذہن میں آتی ہے کہ جب اس طرح کے نیشنل امپورٹنس کے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ایک انڈیویجول کا کیس ڈسکس ہوتا ہے اور اس پہ وہ کہتے ہیں, وزیر اعظم پاکستان کے کہتے ہیں کہ ہمیں نئے شواہد مل گئے, تو پھر جب وہ بات کی جاتی ہے کہ ایک نیکسس ہے,
یا یہ جو ہے ایک انہولی الائنس ہے, تو ان ساری چیزوں کو شے نہیں ملتی پھر. ڈونٹ یو گیو پیپل اے چانس ٹو ٹاک اباؤٹ آل آف دس؟ دیکھیں سندر سی, اس حوالے سے بڑی بحث ہمارے میڈیا میں بھی ہوتی ہے اور ٹیلی ویژن پہ بھی آپ سن رہی ہوتی ہیں, اکثر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن ایک دلیل فوری طور پہ جب ان کا یہ اسٹیٹمنٹ آیا تھا تو میرے ذہن میں آئی تھی, کیونکہ پرائم منسٹر انٹیریئر منسٹر بھی خود بھی ہیں بالکل, اور منسٹر آف اسٹیٹ ان شہریار افریدی ضرور ہیں جو بیانات دے رہے ہوتے ہیں. لیکن پرسنلی مجھے بھی لگتا ہے کہ بھئی پھر بو آتی ہے تھوڑی سی کہ بھی آپ کا کوئی ڈائریکٹ نیکسس تو نہیں بنتا. اور جیسے آپ کہتے ہیں, بار بار کہتے ہیں کہ جی نیب انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ ہے, اٹونومس ایک ادارہ ہے اور اس کو ایک آئینی طریقے سے ایک بنایا گیا ہے, اس کے چیئرمین کو اختیارات دیے گئے ہیں بہت زیادہ, تو وہ آئین نے دیے ہیں. اور یہ ایک اگر آپ کسی نے ختم کرنا ہے تو باقاعدہ طور پہ اس کے حوالے سے ترمیم لے کے آئے تو ختم ہو سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ بھی پرووکیشن کیا تھی, مطلب پولیٹیکلی پرائم منسٹر صاحب کو بیان دینے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی کہیں نہ کہیں سے کسی کو ریلیف مل رہا ہے اور اس حوالے سے رولنگ پارٹی میں پرائم منسٹر صاحب اپنا اندیا دیتے ہیں, اپنے فرسٹریشن کا ذکر کرتے ہیں کہ بھئی نہیں. اور آپ نے دیکھا پچھلے دنوں بھی انہوں نے کہا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, سب اندر جائیں گے, اور اس طرح کی باتیں انہوں نے دوبارہ سے کی تھی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ڈیل اور ڈھیل کی باتیں ہو رہی ہیں, کچھ لوگ تو ٹیلی ویژن پہ آ کے زمین بڑا واضح طور پہ باتیں کرتے ہیں اور بہت, اور جس کو کہنا چاہیے کلیم کر رہے ہیں کہ جی ڈیل ہو چکی ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ ذرا دیکھیں کہ صرف فرق اتنا ہے کہ جی پہلی طرح نہیں ہوگا. جیسے مشرف کے زمانے میں ان کا ایک کہنا ہوا, جو کچھ بھی ہوا وہ سعودی عرب انوالو تھا اور ملک تھے, جلدی ہوا اور فوراً بیٹھے بٹھائے. آپ کے لیے میرے لیے بھی ایک عجیب سی بات تھی کہ جی فیصلہ ہو گیا ان کو سعودی عرب بھجوانے کا. اتنے بڑے کیسز آپ دیکھ لیں کہ ہائی جیکنگ کیس میں نواز شریف صاحب کو عمر قید ہو چکی تھی, ٹھیک ہے, ایک دم سے کایا پلٹ گئی. اب یہاں پہ سلسلہ جو ہے نا, لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ جی ذرا ہولے کام ہوئے گا, ٹھیک ہے نا. اب یہ ایک فرسٹریشن کن چیزوں کے اوپر ضمیر صاحب آپ بیس کریں گے کہ اگر یہ جو گاسپ چلتی ہے یا جو کہتے ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے, کون سی اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ دیکھ کے کہتے ہیں کہ اچھا اس سے بھی یہ لگتا ہے, اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ واقعی کوئی ڈیل ہو گئی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈیل اگر کوئی ہو بھی رہی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جی وہ ان کی کنفیشن کے بغیر, پیسے دیے بغیر یا خاموشی سے انڈر ہینڈ ڈیل کریں اور ان کو کہیں کہ جی ان کو کلین چٹ مل گئی. یہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ اس وقت مطلب بات یہ ہے کہ عمران خان کی 22 سال کی تپسیا جو ہے سندر اور شام صاحب کے جی وہ اینٹی کرپشن اور کرپٹ مافیا کے خلاف جو ہے وہ اس طرح وہ نہیں اپنے ہاتھوں سے جانے دیتے. اینڈ آئی ڈونٹ سی اینی مطلب کوئی انٹینشن مجھے اس میں نظر نہیں آتی. لیکن وہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے نہیں آف کورس ناٹ, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اسٹیٹ, ہم نے گورنمنٹ کی بات کرنی ہے, ہمیں کوئی اور دوسرے اداروں کا ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. ہم نے اگر سوال اٹھانا ہے تو اپنی حکومت پہ اٹھانا ہے کہ جی آپ نے یہ دعوے کیے ہوئے تھے, آپ کے جو ہیں یہ ساری جو ہے ساری ایفرٹس تھیں, اور اس کے بعد آپ جو کہتے ہیں کہ جی اگر آپ ہیلپ لیس نہیں ہو سکتے. کم از کم میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ایک پرائم منسٹر جو ہے یا گورنمنٹ جو ہے وہ ہیلپ لیس ہو جائے اور کوئی چور اور لٹیرے جنہوں نے اتنا پیسہ کمایا, اور ان کا جس طرح آج میں دیکھ رہا تھا فواد چوہدری نے بھی بڑی اچھی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی پلی بارگین ہو, ہاں پلی بارگین ہو جس میں کنفیشن آئے کہ جی ہم نے یہ چوری کی ہے, یہ پیسہ ہم دیں گے. مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ بات, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جی چپکے سے ان کو کوئی وہ جو ہے مل جائے, کلین چٹ مل جائے. نو, ایک منٹ بات کر لوں ذرا. دیکھیں بات بڑی سمپل سی. اگر عمران خان صاحب کل بیٹھ کے وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک بہت بڑا منی لانڈرنگ کا جو کیس بننے جا رہا ہے, اور وہ اگر اپنی کابینہ اور پنجاب حکومت کے لوگوں کو بتاتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ وہ اگر صرف بتا رہے ہیں, کیونکہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں پبلک آ رہی ہیں, پبلک ہو رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ نیب جو ہے اسسٹنس لے سکتا ہے آپ کے اٹارنی جنرل کی. جی, آپ کا اٹارنی جنرل اگر نیب بلائے تو اسسٹ کر سکتا ہے. معاملات جو ہیں وہ تو یہ تو نہیں ہے کہ اگر وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے تو وہ اسٹیٹ کے ساتھ چیزیں شیئر نہیں کر سکتے, یا اگر اسٹیٹ ان سے پوچھتی ہے تو وہ ان کو بتا نہیں سکتے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے پوچھا ہے یا ان کو بتایا گیا ہے, لیکن یہ چیزیں تو پبلک ہو رہی ہیں نا. پرسوں نہیں بات آئی تھی کہ جی جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا اس پیر کو, ہم نے نہیں بتایا تھا کہ 85 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہے جو سامنے آ گئی ہے. کس طرح 55 کے جو سلمان شہباز کا جو آفس تھا وہاں سے یہ وہ جو قیوم جو بھی آدمی تھا جس کی منی چینجنگ کی جو پکڑے گئے تھے, جس کے بعد ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی, وہ کس طرح پیسے لے کے جاتا تھا. اور وہ مشتاق چینی تو اگلے دن پکڑا گیا نا سر, وہ تو رمضان شوگر مل کے اس میں تھا نا جس نے منی لانڈرنگ. اب بات یہ ہے کہ اگر اب بھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ باتیں بالکل صحیح ہیں کہ فواد چوہدری صاحب جو کہتے ہیں نا کہ ان کی سیاست پاکستان میں لیکن اولاد اور مال باہر ہیں.
اور جب بھی ان کو کوئی جیل میں جاتے ہیں تو ان کو انجائنا کا اٹیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جس طرح ہی باہر آتے ہیں تو صحت مند اور تندرست ہو جاتے ہیں, اور یہ دس گوز فار دی اوور آل. جی شام صاحب بات کریں. میں ضمیر صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ بات بالکل 101% ٹھیک ہو سکتی ہے. پرائم منسٹر نے بات کی ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو ثبوت ملے ہوں گے. میرا صرف کہنے کا مطلب ہے جی آپ پہ اگر تواتر کے ساتھ ایک ایلیگیشن لگتا ہے, یہ لوگ پہلے نہیں لگتے رہے. نہیں اب دیکھیں اب آپ گورنمنٹ میں ہے نا, پہلے نہیں لگتے رہے. اب آپ گورنمنٹ میں پہلے کے جو حکومتیں تھیں جب وہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے تو ان پر نہیں لگتے رہے ایلیگیشنز کہ جی آپ اگر نیب کو انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں تو آپ کیوں بات کر رہے ہیں. تو پہلے بھی حکومتوں میں ہم دیکھتے آئے ہیں, سنتے آئے ہیں. اور دوسرا مجھے ایک بات بتائیں, جب آپ نے کہا کہ یہ سیاسی کیس بنتے ہیں, جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی ان کے نامینیٹڈ پرائم منسٹر جو ہے وہ بھی ایفیڈرین کیس میں اندر جا رہے تھے, تو پھر یہ سیاسی کیس کیسے بن سکتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں نا آپ کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف دا ڈے ہمیشہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے, پہلی بات ذہن میں رکھیں. اور دوسری ضمیر بات ہے کہ جو بات سر فار گرانٹیڈ تو نہیں لینا چاہیے نا ریسیونگ اینڈ. جو بریک کا ٹائم ہے, بریک سے واپس آ کے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ٹو شو. جی احتشام صاحب مجھے بتائیں, ضمیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی جو نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, کوئی نئے شواہد جو سامنے آتے ہیں, پرائم منسٹر از سپوز ٹو نو, اور اگر انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ ہم جو ہے کرپشن ختم کریں گے اور ان کیسز میں ڈیولپمنٹ آ گئی, تو اتنی کوئی بڑی بات نہیں, ڈز ناٹ شو اینی نیکسس. دیکھیں بات ہے کہ پرائم منسٹر پہلے لائن آف فائر میں ہیں, آئے دن ان پہ اس طرح کے بھچاڑ ہوتی ہے بیانات کی, کبھی نیکسس ہے, وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں, پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ان کو اوائڈ کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ سیدھا وہ اپنے اوپر یہ الزام لیتے رہے. مطلب یہ بات کیبنٹ کے اس وقت تو 38 ممبرز ہیں, ان میں سے کوئی بندہ بھی بات کر سکتا ہے, تو آپ کی بات ہو سکتی ہے. جب پرائم منسٹر اس طرح کی بات کر رہا ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں جی ڈیفینیٹلی یہ تو نیب سے لائن لے کے بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں نیب تو ان کی لائن ہی لے رہی ہے, نیب تو ان کی سن ہی نہیں رہی ہے. بات یہ کہ وہ تو یہی کہتے ہیں نا زمین, جب وہ کہتے ہیں نیب اور پی ٹی آئی کا نیکسس ہے, آپ موقع دیتے ہیں نا ان کو. اچھا چلیں ایک اور طریقے سے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ضمیر صاحب مجھے بتائیں, اب پرویز خٹک پہ جو کیس ہے جو پی 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 پرسو کر رہی ہے, اور اس کہا ہے کہ 32 سے 70 ارب کی کرپشن پہ جو ہے یہ چلا گیا ہے, اس کے اندر کتنی تیزی سے جو ہے آگے جا رہی ہیں کہ نہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو احتساب کی اگر بات ہو رہی ہے, ان کو ایک منٹ بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے نیب کو, اور پرویز خٹک صاحب کو اٹھائیں اور باقی لوگوں کو بھی اٹھائیں, انجینئرز کو اٹھائیں. جو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ صرف ذرا تیز آندھی چلی ہے اور وہ جو بنے ہوئے تھے اسٹیشنز ان کے پرخچے اڑ گئے ہیں. یہ اگر جو ہمیں ابھی تک وہ سنائی جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت نے جو ہے کے پی میں ایک بالکل ایک نیا پاکستان بنا دیا تھا, اگر یہ ہے, اور جہاں پہ اس کی انیشل کاسٹ کہاں سے کہاں ایسکلیٹ کر گئی ہے, تو ذرا بلائیں. ابھی یہ کیس تو پرویز خٹک کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے, کیس تو بنے گا. معلوم جبا والا جو کیس ہے, یاد ہے اگر آپ کو, ہم نے وہ ڈاکومنٹس بھی نکالے تھے کہ اس میں انیشل فائنڈنگز میں کہاں سے کس طرح چیزیں جو ہیں وہ آگے چلی گئی تھیں. تو یہ تو بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک منٹ بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے, اور پرویز خٹک یا کوئی اور بھی پرائم منسٹر کو خود چاہیے, اتنا بڑا پورٹ فولیو ہے شام صاحب, ان کو دیکھ کے بٹھایا ہوا ہے. سلیکٹیو جسٹس آپ کو لگتی ہے یہاں ہو رہی ہے؟ نہیں, یہ میں اگر اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ یہ دیکھیں یہاں کیسے ڈیل کیا جا رہا ہے, یہ نیب کی کوتاہی ہے. چلے نیب کی تو کوتاہی ہے, اگر اس میں انویسٹیگیشنز میں ڈیلے کر رہے ہیں شام صاحب, تو یہ نیب کی کوتاہی ہے. دیکھیں وی کم فل سرکل اوور ہیئر. احتشام صاحب مجھے بتائیں نا, پہلی بات یہ ضمیر, مجھے تو یہ بات بالکل, میں یہ لفظ مجھے اچھا نہیں لگتا, مجھے سمجھ نہیں آتی, مجھے سمجھ آتی باتوں کی. بات یہ کہ جب آپ ہمیشہ سے میٹرو بس کے خلاف رہے ہیں, آپ نے کہا کہ اس کی کوئی اکنامک وائبلٹی نہیں ہے, یہ پیسہ ضائع کرنے کے مترادف ہے. 5 ارب روپیہ سالانہ آپ پنڈی والی میٹرو کو دیں گے. بھئی آپ نے وائی ٹو اسٹارٹ دیٹ پروجیکٹ, آپ نے پورا کا پورا موقع دیا اپنے اوپوننٹس کو, اور خاص طور پہ لوگ کہتے ہیں جی رول ماڈل جو ہے وہ تو شہباز شریف ہے ڈیولپمنٹ کا. آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں, دوسری طرف آپ نے اس کی اجازت دے دی, اور بیڑا, میں 2 ہفتے پہلے پشاور ہو کے آیا, پورا پشاور اکھڑا ہوا ہے وہاں پہ. مطلب جو جنونی لوگ رو رہے, اور پھر جو بھی آپ نے دیکھا جس کی طرف زبیر نے اشارہ کیا 2-3 جگہوں سے جس طریقے سے کام ہوا ہے, اب وہ بار بار معذرت خان لہجے سے آ کے ان کا انجینئر بھی بات کر رہا ہوتا ہے اور ان کے لوگ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے کیوں فالو کیا. ایک جو بات آپ ایک ڈے 1 سے کہتے رہے, آپ نے ان کو کہا جی بنائیں, صرف اس لیے کہ آپ بھی ووٹر لینا چاہتے تھے. پور کنسٹرکشن, یہ سارا کچھ آپ اس پہ یہ سارا کچھ میں آئے گا. پھر لیٹ ہو گیا نا, جو آپ نے اتنا ٹائم دیا تھا کہ جی آپ نے, ہم نے 8-9 کاسٹ ایسکیلیشن 72 بلین روپیز کی ہو چکی ہے, ابھی بھی نہیں پتہ چل رہا.
اور پھر بہانہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ ابھی جی ہوا دیکھیں میں بات یہ ہے کہ اس پروجیکٹ میں وہ اتنا لمبا نہیں تھا، ہم نے مزید لمبا کیا اور راستے نکالے اس میں. آپ کو ڈفرنس ان پروسیجر لگتا ہے جس طرح نیب نے باقی لوگوں سے ڈیل کیا اور جس طرح پرویز خٹک سے ڈیل کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی سوالے سے میرا خیال یہی تو الزام ہے، یہی تو الزام ہے. لوگ کہتے ہیں جی انکوائری سٹیج پہ آپ نے ہمارے بندے پکڑے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کے آپ پکڑتے ہیں، PMLN کے پکڑتے ہیں، اپنی آدمیوں کو نہیں پکڑتے. سر پی ٹی آئی کے پکڑے ہوئے، علیم خان پکڑا ہوا ہے، ایک پکڑا ہوا ہے نا. وہ کہتے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نیب کو چاہیے کہ ان کو باقی لوگ بھی پکڑ لیں. وہ بابر اعوان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جی کتنے ارب روپے کا وہ نندی پور کا کیس ہے، ان کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ اس کے بعد وہ آپ کے جو اعظم سواتی ہیں ان کو نہیں پکڑا. وہ اعظم سواتی کی تو بائی دی وے میں اگلے دن دیکھ رہا تھا ان کو دوبارہ وزیر بنایا جا رہا ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وزیر بنایا جا رہا ہے. ویسے یہ ظلم اگر کرے گی شام صاحب پی ٹی آئی کی حکومت تو یہ زیادتی ہے. دیکھیں میں مطلب یہ نہیں کہوں گا کہ موقع دے رہے ہیں نا، آپ موقع دے رہے ہیں اپوزیشن کو میں بات کرنے صرف کا. یہ کہہ رہا ہوں کہ موقع زمین نہیں دینا چاہیے شام صاحب، لیکن بات یہ ہے کہ یہ پھر حکومت تو موقع نہیں دے رہی ہے نا، یہ تو نیب جو ہے اس کی کوتاہی ہے، نیب کے اوپر کوتاہی آتی ہے کہ آپ کی انویسٹیگیشن سلو ہے. فیوریٹزم، پھر آپ کہیں گے کہ نیب کا فیوریٹزم ہے. مطلب ہاؤ ڈو یو بلیم نیب فار دس کہ اگر وہ جو ہے ڈفرنس کر رہی ہے اور کوئی نیکسس نہیں اور کچھ نہیں ہے تو پھر کیا اس کو پھر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو وہ دے ہی نہیں سکتے. اگر فیوریٹزم ہوتا تو پھر علیم خان کو اریسٹ کرتے ہی کیوں پہلی ان فرسٹ اسٹیج. بات یہ ہے کہ وہ اپنی بیلنس کرنے کے لیے تاخیری حربے جو اور اگر دیکھیں مجھے نہیں معلوم، آئی ایم شیور کہ ایسا نہیں ہے، لیکن شام صاحب اور اگر پی ٹی آئی حکومت انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہی ہے نیب کو تو وہ بھی غلط ہے، اور چیئرمین نیب کو آ کے پبلکلی بتانا چاہیے. مجھے یاد ہے وہ جب چیف جسٹس صاحب کر رہے تھے بہت زیادہ انفلوئنس نیب کو، تو وہ نیوی کے ریٹائرڈ ایڈمرل جو تھے کیا فصیح بخاری صاحب، انہوں نے خط لکھ دیا تھا پریزیڈنٹ کو کہ جی مجھے اپنے کام نہیں کرنے دیا رہے. تو اگر یہ ایسی چیزیں ہیں تو چیئرمین نیب لکھ دیں پریزیڈنٹ کو خط کہ جی یہ حکومت مجھے لیگل کام نہیں کرنے دے رہی. ہم موقع کی اگر بات کریں، آج حمزہ شہباز نے بھی جو ہے بہت ساری باتیں کی، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ 200% آپ نے جو ہے قیمتیں بڑھا دی ہیں، اور اکانومی کو انہوں نے کہا کہ بیڑا غرق ہو گیا ہے، بالکل اس حکومت نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ بلیم کے پیچھے ڈالتی ہے. کتنی باتیں آپ کو لگتی ہیں اس وقت کرنا چاہیے؟ حمزہ شہباز صاحب کو بولیں یہ میڈیا ہم جو ہے یہ سب چیزیں ہم کر رہے ہیں. حمزہ شہباز صاحب کو صرف اتنا چاہیے یہ اپنے خاندان کی جو منی لانڈرنگ کی کرپشن ہے نا اس کو پہلے ذرا بھگت لیں. 85 ارب کوئی کہنے کی بات ہے، کوئی چھوٹی بات ہے 85 ارب اور اب 1 ارب 30 کروڑ جو ابھی اور جو عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر نے بتائے ہیں، یہ معاملات اربوں روپے میں جاتے جا رہے ہیں. زرداری خاندان اربوں روپے میں پیسہ کھا گیا. آپ عوام کی فکر چھوڑ دیں. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جو ان کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ جی عوام کی جو بات ہے وہ میڈیا کر رہا ہے، پی ٹی آئی کو آئینہ دکھا رہا ہے جو ہے میڈیا، اور وہ عوام کی جو سینٹیمنٹس ہیں وہ حکومت تک پہنچا رہا ہے. آپ تمام لوگ جو ہے نا اپنے کیسز بھگتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر آ کے بات کریے گا. چوری کرتے ہیں اور اس کے اوپر اس کے بعد آ کے آپ عوام کا رونا روتے ہیں. بات یہ ہے ضمیر کے جب آپ موقع دیں گے، آپ مجھے بتائیں پرائسز کہاں سے کہاں چلی گئی ہیں. وہ پنجاب اسمبلی کا جو ہے نا انہوں نے ایک ریکویشن کیا سیشن اسی لیے کیا کہ جی مہنگائی کو ڈسکس کرنا ہے. وہ کہتے ہیں مہنگائی کہاں سے کہاں چلی گئی. اور پھر آپ دیکھ لیں جس طریقے سے ڈرگس کا معاملہ یہ فارماسیوٹیکل کمپنی نے کھلواڑ کیا ہے. اب آپ پرائم منسٹر صاحب جا کے وہاں میٹنگ کرتے ہیں. بائی دی وے ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی بزدار صاحب کو کب تک ریسکیو کریں گے. ہر 2 ہفتے بعد جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں. ان کی کارکردگی دھیلے کی نہیں ہے. لوگ کہہ رہے ہیں ان کو تبدیل کریں. آپ کہاں تک ان کو ہاتھ پکڑ کے ان کا چلوائیں گے؟ جب بھی اپوزیشن سے بات کی جاتی ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ اور اپوزیشن مل کے ہی ایگزیکٹو بنتی ہے اور مل کے ہی آپ نے جو ہے فیصلے کرنے ہیں، مل کے ہی کوئی لیجسلیشن پاس کرنی ہے، تو وہ جتنے بھی ہمارے پاس لوگ آئے وہ کہتے ہیں ہمارا تو کام ہے آئینہ دکھانا. آئینہ دکھانے کے علاوہ اور یہ آگے بیانات دینے کے علاوہ اور یہ کہنے کے علاوہ، ساری کوتاہیاں سامنے رکھنے کے علاوہ کام یہ کب کریں گے مل کے گورنمنٹ کے ساتھ؟ کوئی سولوشن کب دیں گے؟ ان کا بھی تو اتنا ایکسپیرینس ہے نا. بات یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے کبھی سولوشن نہیں دیا کرتی. معاف کیجیے گا، ہمارے جیسے ملکوں میں وہ صرف آتے ہیں ان کا شکوہ یہ کہ ان سے سولوشن مانگا نہیں جاتا. وہ کہتے ہیں ہم سے کوئی پوچھتا ہی نہیں، ہمیں انوالو نہیں کیا جاتا. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بھی کوئی لے کے آئے ہیں پارلیمنٹ میں، کوئی بھی آپ بل لے کے آئے جس کو ہم نے سپورٹ نہیں کیا، پبلک ویلفیئر کا، پبلک کے حوالے سے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، ہیلتھ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے کوئی لے کے آئے بل، وہ بل واقعی نہیں لے کے آئے. ٹھیک ہے، سوال سمپل ضمیر یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ 72 گھنٹے میں آپ قیمتیں واپس لے کے آئیں، بھئی یہ آپ نے ڈرگ ریگولیشن اتھارٹی جو بنائی تھی آپ نے، اس کا جو چیئرمین اب آپ نے شیخ اختر حسین کو ہٹایا اتنی دنوں بعد، جب وہ کہتے ہیں ڈیمیج ڈن ہو گیا، مال بنا کے چلے گئے آپ نے. اب آپ مجھے بتائیں کہ چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک سے واپس آ کے ضمیر صاحب ہمارے ساتھ ایک ایکسکلوزیو شیئر کریں گے کہ پی ایم ڈی سی جو کہ ڈاکٹرز اور میڈیکل کالجز کو رجسٹر کرتا ہے، اس کے اندر کتنے کرپٹ آفیسرز ہیں اور یہ کیس ایف آئی اے میں چل رہا ہے اور ایف آئی اے کے اوپر کتنا پریشر ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
ویلکم بیک ٹو شو. ضمیر صاحب بتائیے کیا یہ جو ہے کرپشن کے چارجز سامنے آئے اور کون پریشر ڈال رہا ہے ایف آئی اے پہ؟ بڑی زبردست چیز نکالی ہے, ذرا بتائیں ضمیر صاحب. شام صاحب یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. ایک دیکھیں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل وہ ہوتی ہے جہاں سے پورے پاکستان کے میڈیکل کالجز اور ان کی افیلیشنز وہ ساری رجسٹر اور سرٹیفائیڈ ہوتی ہیں. ڈاکٹرز کی رجسٹریشن اور سرٹیفکیشن یہ ادارہ کرتا ہے پی ایم ڈی سی. اب یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ جی 6 فروری 2010 کو ایک پی ایم ڈی سی کا اکاؤنٹنٹ تھا جو کہ جس کو برطرف کیا گیا فراڈ کے اوپر, اور اس کے اوپر باقاعدہ انکوائری ہوئی کاؤنسل کے اندر اور اس کو برطرف کیا گیا. اس کے بعد 18 جون کو اس نے جو سیکٹری وزارت سے جو کہ گورننگ باڈی بنتی تھی اس پی ایم ڈی سی کی, وہاں درخواست دی. وہاں سے بھی اس کا کاؤنسل کا ڈیسیژن اپہیلڈ کیا گیا کہ جی آپ کو بحال نہیں کیا جا سکتا, آپ کے خلاف جو چارجز ہیں وہ جینوئن ہیں. پھر 3 جون 2013 کو پی ایم ڈی سی کی نگران کاؤنسل, جس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ اس کو محمد اسماعیل فضل صاحب کو بحال کرتے, کیونکہ وہ ایک کیئر ٹیکر نگران کاؤنسل تھی, انہوں نے جو ہے وہ کیا. اور اس میں معاونت کس نے کی؟ ایک ڈاکٹر شائستہ فیصل صاحب جو کہ اس وقت ایکٹنگ رجسٹرار کے طور پہ ایکٹ کر رہی تھی. 2013 میں انہوں نے, کیونکہ وہ ان کے خلاف بھی معاملات چل رہے تھے, انہوں نے یہ ان دونوں کا نیکسس تھا, انہوں نے جناب جا کے ان کو بحال کروا دیا. پھر معاملہ چلتے رہے اور اس دوران شام صاحب مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے 44 لاکھ جو ہے اپنی سیلری جو اس اتنے عرصے میں جب وہ بحال نہیں تھے وہ بھی لے لی. اچھا اس کے بعد 2016 میں دوبارہ ان کے خلاف پی ایم ڈی سی نے معاملات بھیجے اس میں منسٹری میں ہیلتھ کی, اور وہاں سے معاملہ پھر ایف آئی اے کو ریفر کیا گیا. اس دوران جو ہے انہوں نے وہاں سے پھر دوبارہ ان کو معطل کر دیا گیا, ان کو نوکری سے فارغ کیا گیا, تو یہ چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہاں سے انہوں نے کہا کہ جی نہیں, یہ ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کرے. اور جو سیکنڈ انکوائری کی تھی اس نے جو کیئر ٹیکر کاؤنسل تھی ان کا کوئی رائٹ نہیں بنتا تھا, اور ایف آئی اے معاملات دیکھے, اور اگر پی ایم ڈی سی چاہے تو ان کو دوبارہ ہیئرنگ کا موقع دے, لیکن معاملات ایف آئی اے دیکھی. اب ہوا یہ کہ آج یہ ہمیں پتا چلا ہے کہ مارچ کے مہینے میں جب یہ معاملات چل رہے ہیں, ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, تو یہی محمد اسماعیل فضل صاحب جو ہیں انہوں نے ایف آئی اے کو کہا ہے کہ جی کیونکہ میں ری انسٹیٹ ہو چکا ہوا ہوں اور میں اپنے واجبات بھی لے چکا ہوں, تو یہ آپ انکوائری نہیں کر سکتے. اور اوپر سے پریشر بھی ڈلوایا جا رہا ہے کہ یہ انکوائری جو ہے ختم کر دی جائے. لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ڈی جی ایف آئی اے نے جو انکوائری افسر انہوں نے کہا ہے کہ اس کو میرٹ پہ کنکلوڈ کرنا ہے, اور اس میں پوری یہ فائل ہے ہمارے پاس کوئی 150-200 صفحے جس میں فیصلے. اگر ایک جملہ میں کہوں کہ مجھے یہ بات آج ایف آئی اے کی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بھی اختیارات نئے بلے دیا جائیں. میرا خیال ہے اتنا زبردست یہ کیس بنتا ہے, ان کو اختیارات بڑی دلچسپ چیز ہے کہ جی پھر اس کے بعد شام صاحب بات یہ ہے کہ اگست 2017 میں جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تو انہوں نے بھی کہا کہ جی اچھا درخواست دی محمد اسماعیل فضل صاحب نے کہ جی ایف آئی اے کو منع کیا جائے کہ یہ تحقیقات نہ کی جائیں. تو اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جی نہیں, آپ کے پاس کوئی سالڈ گراؤنڈ نہیں ہے اس کے حوالے سے, تو وہ تحقیقات جاری رہیں گی ایف آئی اے کی. اس کے بعد انہوں نے جو پی ایم ڈی سی ہے, انہوں نے وہ جو ہمارے وکیل ہمارے پروگرام کی کامران مرتضیٰ بڑے اسٹیبلش وکیل ہیں, ان سے لیگل اوپینین بھی لی, اور اس میں بھی کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ یہ جو ریمائنڈر ایف آئی اے کو دیا گیا تھا دوبارہ پی ایم ڈی سی کی طرف سے, اس کو ایف آئی اے کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر یہ کیس جو ہے نمٹائے اور کسی انفلوئنس میں نہ آئے, کیونکہ اس میں جتنا معاملات ہیں جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے اپیل کیا, انکوائری کمپلیٹ ہونی چاہیے. اور کیونکہ یہ صاحب جو ہیں اسماعیل فضل صاحب, یہ جا کے پریشر ڈال رہے ہیں ایف آئی اے پہ کہ جی یہ بند کی جائے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی جو ڈی جی ایف آئی اے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ایسا کوئی نہیں ہے, وہ مطلب اپرائٹ آفیسر ہیں. انہوں نے کہا کیسے پریشر ڈالیں گے؟ ایف آئی اے از اے ویری آنریبل ریسپیکٹڈ جو ہے ایک آرگنائزیشن ہے, ان کے اوپر پریشر کیسے ڈالا جا سکتا ہے کہ آپ انکوائری بند کریں اگر سارے ثبوت اور شواہد سامنے ہیں؟ تو نہیں دیکھیں, یہی چیزیں ہیں نا, یہی سوالات جو ہیں یہ تبھی اٹھتے ہیں نا کہ اگر یہ سب کچھ جو ہم نے بتائی ہیں کہ چیزیں اسٹیبلش ہوئی, شام صاحب ان کو ہر موقع پر پرسنل ہیئرنگ کا موقع دیا گیا, ان سے باتیں پوچھی گئیں, تمام شواہد پی ایم ڈی سی پرووائڈ کرتی رہی. ڈاکٹر شائستہ فیصل جو کہ سیکنڈ جو انٹرم جو نگران کاؤنسل بنی تھی, اس کو معاونت کے لیے اس کمیٹی میں شامل ہو گئی تھی کہ ان کو بحال کیا جائے. تو پھر جب ایف آئی اے کو لیٹر لکھا گیا تو محمد اسماعیل فضل صاحب کے ساتھ ڈاکٹر شائستہ
فیصل جو کہ رجسٹرار ہیں شام صاحب، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. بالکل. رجسٹرار پی ایم ڈی سی، ہم سب کی جانیں جو ہیں وہ ڈاکٹرز کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. جب ڈاکٹرز آپ کو دوائی دے رہے ہوتے ہیں تو جعلی ڈاکٹرز کی سرٹیفیکیشن کرنا یا جعلی ایفیلیشن سرٹیفکیٹ اور پی ایم ڈی سی کالجز کے مطلب آپ پڑھا رہی ہیں کس طرح شام صاحب ذرا وہ آپ کو اگر یاد ہو تو ڈاکٹر عاصم حسین پیپلز پارٹی کے دور سے یہ سارے گند شروع ہوا تھا. جتنا گند پی ایم ڈی سی میں، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل میں ڈاکٹر عاصم حسین رجسٹریشن کروائی انہوں نے، نئے جناب کالجز کھلوائے گئے، نئے جناب لوگوں کو 2 4 کمروں کے گھروں میں جناب وہ اپنا سکول کالج اس طرح کے کھولے گئے. اس سے نتیجہ لوگوں نے بے تحاشا بنایا. ایک جملہ ضمیر کی یہ ساری بات سننے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ تو معاملہ ایشپ ہو جائے گا انلیس کے ٹاپ لیول پہ نوٹس لیا جائے. پرائم منسٹر صاحب اس کو دیکھیں، اس کے بعد ہمارے ہیلتھ منسٹر صاحب عامر کیانی صاحب جو ہے نا، اور بڑے معاملات میں آپ ہی کی بات سے جو ہے میں یہ کنفرم کہ ایک بہت بڑی جو ہے یہ خبر ضمیر صاحب نے ہمیں دی ہے، اور اس کو ہرش اپ ہونے سے روکنے کے لیے اس کا نوٹس جو ہے وہ ہائی لیولز پر لینا چاہیے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ منڈے کو، تب تک کے لیے اللہ حافظ.